السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع مشرکین ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ضمنی موضوع ہے اعلان برات۔ سورت شروع ہی سے ہو رہی ہے برات من اللہ و رسولہ، کہ صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا۔ اس کا پس منظر اس طرح سے ہے جی کہ رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے بعد حنین کا واقعہ پیش آیا اور پھر واپسی مدینہ پہنچنے تک حج کا وقت نہ بچا تھا۔ 9 ہجری میں تبوک سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج پر بھیجا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج مقرر فرمایا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی مشرکوں پر نہ لگائی گئی تھی، لہٰذا اس حج میں مشرکین بھی شریک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقہ پر حج ادا کیا اور مشرکین نے اپنے طریقہ پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد اس صورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور مشرکین کے بیت اللہ میں داخلہ پر پابندی کے ساتھ ان سے مکمل اعلان برات کیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیج دیا تاکہ ان احکامات کا اعلان عام ہو سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 ذی الحج کو ان احکامات کی منادی کرا دی۔ اس اعلان برات کی 4 دفعات تھیں۔ پہلی تھی کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ دوسری تھی جن کفار کے ساتھ معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا۔ تیسری تھی جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں یا معاہدہ تھا تو انہوں نے خلاف ورزی کر کے معاہدہ توڑ دیا، ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے کہ اسلام لے آئے یا پھر یہاں سے چلے جائیں۔ اور چوتھی تھی اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہ ہوں گے۔ یہ اعلان 10 ذی الحج 9 ہجری کو ہوا۔ اس طرح 4 مہینے جو بنتے تھے وہ 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک یہ 4 ماہ کی مدت تھی، تو یہ اعلان برات کر دیا گیا۔ دوسرا نقطہ ہے جی آیت نمبر 2 میں سے اسلام قبول کر رہے ہیں کہ سمجھنے کے لیے 4 ماہ کی مہلت دی گئی، جو ابھی ہم نے بات کی 4 ماہ کی اللہ نے مہلت دے دی، یہ کہ اس دوران یا اسلام قبول کر لو یا یہ علاقہ چھوڑ دو۔ اور پھر تیسری اس میں بات آ رہی ہے، تیسرا نقطہ قطع اللہ کا فلاں لان عام حج اکبر کے دن، تو اللہ نے اس حج کو حج اکبر قرار دیا ہے، تو ہر حج حج اکبر ہے۔ یہ کہ اس آیت کو دیکھ لیجیے کہ سنا دینا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کے لوگوں کو دن بڑے حج کی، اس حج کے بڑے حج کے دن کے یہ سنا دو بات کو کہ اللہ کیا مشکلوں سے، اللہ بری ہے مشکلوں سے اور ان کا رسول بھی۔ تو یہ اس میں بڑی واضح بات آ گئی ہے کہ اللہ نے یہ صاف اعلان برات کر دیا۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کو جزیرۃ العرب کے مشرکین کی تطہیر مطلوب ہے اور تمہاری کوئی بھی کوشش مشرکین کوئی اللہ تعالیٰ کی اس ارادہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس اعلان سے بیت اللہ کے ساتھ پورے جزیرہ عرب کو ناپاک مشرکوں سے پاک کرنا مقصود تھا۔ تو یہ جی تیسرا آ گیا۔ اور چوتھا ہے مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عہد آسانی نہیں ہے۔ یہ 7 نمبر آیت میں سے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ مشرکین کے لیے۔ تو یہ جو مشرکین تھے ان سے یہاں اس سے مراد 3 مشرک خلیف قبائل ہیں۔ 3 قبائل جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدے کر رکھے تھے، وہ بنو خزاع، دوسرا تھا بنو کنانہ اور تیسرا بنو زبرہ۔ یہ تینوں صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے خلیف بنے تھے۔ جب اعلان برات ہوا تو ان سے معاہدہ کی میعاد میں بھی 9 ماہ باقی تھے۔ آیت 4 کے مطابق اس مدت میں ان سے تعرض نہیں کیا گیا۔ اس آیت میں اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی تھی کہ جب تک کوئی مشرک اپنے معاہدہ پر قائم رہتا ہے اس وقت تک تم بھی قائم رہو، اور اگر وہ عہد توڑے تو تمہیں بھی کارروائی کی اجازت ہے۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کی ابتدا تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے بڑی سختی کی ایک معاہدہ کرو اس پہ قائم رہو، تو اور اس کی بہترین مثال معاہدہ حدیبیہ ہے، جس کی روح سے طے پایا۔ ایک پہلی شرط یہ تھی مسلمان اور قریش 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ دوسری تھی جو قبائل مسلمانوں کے خلیف ہیں قریش ان پر زیادتی نہیں کریں گے، اور تیسری تھی جو قبائل قریش کے خلیف ہیں مسلمان ان پر زیادتی نہیں کریں گے۔ اس معاہدہ کی روح سے بنو خزاع مسلمانوں کے خلیف بنے اور بنو بکر قریش کے۔ بنو بکر اور بنو خزاع کی آپس میں لگتی تھی۔ صلح حدیبیہ کو بھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ بنو بکر اور بنو خزاع کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ قریش نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کا کھل کر ساتھ دیا اور بنو خزاع کا وفد مدینہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی۔ قریش کی عہد شکنی مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا، تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے 3 شرطیں رکھی کہ کسی ایک کو قبول کر لیں، یا تو بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، یا قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے، یا معاہدہ حدیبیہ کے خاتمہ کا اعلان کر دیا جائے۔ جب قاصر نے یہ شرائط پیش کی تو قریش نے تیسری شرط کو منظور کیا۔ اس طرح سے معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو بات معاہدہ ختم کر کے جو کارروائی کرنی ہے، تو مکہ کا جو گیا اپنے قصد اور وہاں پہ گئے تو یہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد سلسلہ ہوا تھا، اور اس طرح سے اللہ نے اعلان برات کر دیا صاف۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام الرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔